محبت راحت جاں قسط نمبر 1۔ تنگ آ گئی ہوں میں اس بورنگ لائف سے، حیا نے حد سے زیادہ مظلوم بنتے ہوئے کہا۔ توبہ کرو، ناشکر پن کی بھی حد ہوتی ہے، کس چیز کی کمی ہے بھلا؟ سارا نے تعصب سے پوچھا۔ ہاں بھائی، آپ تو کہیں گی، خود کی شادی جو ہونے والی ہے، ایک ہم ہے کہ ٹوٹی پھوٹی منگنی تک نہیں ہوئی، بلکہ ہونی کیا ہے، دور دور تک کوئی امکان تک نظر نہیں آتا۔ حیا نے آہ بھرتے ہوئے اعلانیہ اپنے ارمان ظاہر کیے۔ اوہو، تو یہ مسئلہ ہے جناب کا، امی کے ذمہ لگا دیتے ہیں پھر، کیا خیال ہے؟ سارا نے اسے چھیڑا۔ ارے نہیں نہیں، امی سے مار لگوانے کا ارادہ ہے کیا؟ حیا نے خفگی سے کہا۔ امی کو پتہ چلا تو چپل سے پٹائی ہوگی کہ دیکھو لڑکی منہ سے شادی کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ نہ بھائی نہ، چپل بھی بڑی زور کی لگتی ہے ان کی، حیا نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ پورا ڈرامہ ہو تم، وہ بھی 100 قسطوں والا، سارا نے کہکہا لگاتے ہوئے خطاب سے نوازا۔ ہاں، اور آپ بھی کم نہیں ہیں، آپ تو سوپ ہیں سوپ، وہ بھی انڈین، پوری 5000 قسطوں والا، وہ بھی حیا تھی، حساب برابر نہ کرتی تو پیٹ میں درد نہ ہو جاتا۔ سارا، حیا بیٹا ادھر آ جاؤ، جہیز کی لسٹ تیار کرنی ہے، راحیلہ نے آواز لگائی۔ ابھی آئے امی، حیا نے جواب دیا۔ چلو جی، یہ تو بڑے مزے کا کام ہے، جلدی جلدی چلو، حیا سارا کو کھینچتی باہر نکل گئی۔ زرار احمد اور راحیلہ کی 2 بیٹیاں سارا اور حیا تھی۔ سارا نے حال ہی میں ہاؤس جاب مکمل کر کے اچھے ہاسپٹل میں جاب کر لی تھی، جبکہ حیا کے MBA کا فائنل ایئر چل رہا تھا۔ سارا کی شادی ہارون ظفر کے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ ہارون زرار احمد کے بڑے بھائی ظفر احمد کا بیٹا تھا۔ ہارون اور شہزاد 2 بھائی تھے۔ زرار احمد نے اپنی بیٹیوں کو بہت لاڈ اور پیار سے پالا تھا، وہ ان کی کہیں کوئی بات نہیں ڈالتے تھے۔ پیسے کی ریل پیل کے باوجود اپنی بیٹیوں کو دینی اور دنیاوی لحاظ سے بہترین تربیت کی تھی۔ اللہ اور اس کے احکامات بخوبی اپنی بیٹیوں کو سکھائے تھے، تبھی تو سارا اور حیا سلجھی ہوئی اور فرمانبردار بچیاں تھیں۔ یوں زرار احمد کا گھرانہ پرسکون اور خوبصورت زندگی گزار رہا تھا۔ آج سارا کی مایوں کا فنکشن تھا، جو کہ گھر میں ہی ارینج کیا گیا تھا۔ گیندے کے پیلے اور نارنجی پھولوں سے پورا لان سجا ہوا تھا۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا مجھے گیندے کے پھولوں والی جویلری چاہیے۔ مایوں پر کون گلاب پہنتا ہے؟ حیا کا دماغ گلاب کے پھولوں کی جویلری دیکھ کر کھول اٹھا۔ فواد، جو کہ پھپھو زاد ہونے کے ساتھ حیا کے بچپن کا دوست بھی تھا، حیا کا غصہ بھانپ کر بہانہ سوچنے لگا۔ اوہو یار، قسم سے میں نے گیندے کا آرڈر دیا تھا، جلدی میں چیک ہی نہیں کیا، دکھاؤ گیندا ہے کیا؟ فواد نے فوراً مظلوم بنتے ہوئے بہانہ گھڑا۔ نہیں ہے گیندا، اور اب تم یہاں سے غائب ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں مار مار کر گینڈا بنا دوں، حیا نے کھا جانے والی نظروں سے چبا چبا کر بولا۔ توبہ کرو لڑکی، مجھے مار مار کر جتنا مرضی سجا دو، گینڈا پھر بھی نہیں بننا میں نے، صحت دیکھیے میری، ماچس کی تیلی جیسا تو فگر ہے۔ فواد نے ڈٹائی سے ہنستے ہوئے جواب دیا، جیسے حیا کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ حیا کی بھی ہنسی چھوڑ گئی۔ اچھا بس، سب ایک سے بڑھ کر ایک مہاتیر ہیں یہاں، باہر جا کر ارینجمنٹس دیکھو، حیا نے فواد کو کام پر لگایا۔ اپنی فکر میں لگے رہنا سب، کوئی دلہن کو بھی پوچھ لے، سارا نے خفگی سے کہا۔ ارے ہاں، آپ بھی تو ہیں، حیا نے معصومیت سے کہا۔ ارے تمہارے پاس گیندے کے پھول والی جویلری کہاں سے آئی؟ حیا کی آنکھیں چمکی۔ یہ مجھے دے دو پلیز، تم میری لے لو، حیا نے گویا التجا کی۔ مایوں میرا ہے شاید، سارا کے تیور بگڑے۔ مذاق کر رہی ہوں بھائی، تم تو ناراضی ہو گئی، سارا کے تیور جان کر حیا نے بات بنائی۔ دیکھو ذرا یہ پارلر والی کب آئے گی، سارا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ بابا کو کہا بھی تھا پارلر بھیج کر ریڈی کروا لے، لیکن نہیں بھائی، وہی دقیانوسی قوانین، مایوں کے دن دلہن باہر نہیں جاتی۔ حیا کی زبان کو ایک دم بریک لگا۔ دقیانوسی؟ زرار احمد کی آواز پر سارا نے پلٹ کر دیکھا۔ بابا وہ میں تو، حیا کو کوئی بات نہ سوجی، اتنے میں پارلر والی نے انٹری ماری اور حیا کی سانس بحال ہوئی۔ شکر بلا ٹلی پارلر والی کی بدولت، حیا نے ڈائلاگ مارا۔ بڑی ہو جاؤ تم حیا، سارا نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ، I'm a big girl sweetie، حیا ہمیشہ کی طرح اپنی ازلی لاپرواہی میں ڈائلاگ مارتی تیار ہونے لگی۔ مایوں کا فنکشن بہت اچھے طریقے سے نمٹ گیا تھا۔ آج بارات کا دن تھا۔ ریڈ اینڈ گولڈ کمبینیشن لہنگے میں سارا بہت
پیاری لگ رہی تھی۔ خوبصورتی میں تو ویسے بھی دونوں بہنیں کم نہ تھیں، لیکن حیا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ دلکش بھی تھی۔ سلور اینٹی پنک لہنگے پر کھلے سنہری بال، ماتھے پر اسٹائلش بندی اور کانوں میں جھولتے جھمکوں نے حیا کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ اوپر سے حیا کی قیامت ڈھاتی مسکراہٹ سونے پر سہاگا تھی۔ پھولوں کی پلیٹ ہاتھ میں اٹھائے باراتیوں کے استقبال کے لیے سب سے آگے حیا تھی۔ رسموں کا کیا پلان ہے؟ فواد نے آ کر حیا اور مہرین کے کان میں سرگوشی کی۔ وہی دونوں جو تو غائب کر دیں گے، حیا نے پلان بتایا۔ تم لوگ مرواؤ گے سب کو، ماموں جان نے سختی سے منع کیا ہے، یاد نہیں؟ پورے گھنٹے کی لائیو بےعزتی۔ مہرین نے زخموں کو تازہ کیا۔ تم تو ہمیشہ ڈرپوک ہی رہنا، فواد اور میں کر لیں گے سب۔ کیوں فواد؟ حیا نے فخر سے فواد کی طرف دیکھا۔ ویسے مہرین ٹھیک کہہ رہی ہے، آن لائن بےعزتی ہونی ہے، رہنے دیتے ہیں۔ فواد بھی اس کار خیر میں حصہ لینے سے مکر گیا۔ دور ہٹو صدا کے ڈرپوک دونوں، حیا نے جھڑکا۔ بارات کی آمد نے تینوں کو استقبال کرنے میں مصروف کر دیا۔ پھولوں کی برسات سب سے پہلے حیا کے ہاتھوں سے شروع ہوئی۔ دولہا ہارون کے ساتھ ہال میں داخل ہوتے ارمان کی نظریں حیا پر پڑتے ہی جم گئیں۔ وقت جیسے رک گیا ہو۔ امان، ہارون نے امان کو کونی مار کر ہوش دلایا تو امان واپس اپنے حواس میں آیا، جبکہ باقی کسی کو امان کی اس حرکت کا پتہ نہیں چلا، جس پر ہارون نے شکر ادا کیا۔ بابا کے منع کرنے کی وجہ سے حیا کی لاکھ کوشش کے بعد بھی رسمیں نہیں کر پائی تھی، جس پر وہ مہرین اور فواد سے خفا بھی تھی۔ سارا کی رخصتی کا وقت آ گیا تھا۔ حیا اپنی آنکھوں میں آئے آنسو روک نہ سکی اور سارا کے گلے لگ کر خوب روئی۔ شاید یہ لمحہ ہوتا ہی ایسا ہے، خاص کر بہنوں کے لیے، بچپن کا ساتھ، ہنسنا، رونا اور پھر ہمیشہ کے لیے یہ جدائی۔ سارا کو قرآن پاک کے سائے میں رخصت کر کے زرار احمد اور راحیلہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ امان ہارون کا بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ شہزاد کا بھی دوست تھا اور بارات والے دن ہی ہارون کی شادی میں شرکت کے لیے ملائیشیا سے آیا تھا۔ امان کی فیملی 2 سال پہلے ہی ملیشیا سیٹلڈ ہو گئی تھی۔ بارات سے واپس آ کر بھی امان کے دل و دماغ میں حیا کا ہی چہرہ گھوم رہا تھا۔ آنکھوں میں حیا کی خوبصورت مسکان مانو قید ہو گئی تھی، چہرے پر راتی لٹیں جن سے حیا بار بار الجھتی۔ ایک پل میں ہی امان نے حیا کی ہر ادا نوٹ کر لی تھی۔ امان مسلسل دوبارہ حیا کی جھلک دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ اتنی لمبی فلائٹ، پھر فنکشن کی تھکن، کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، بس ایک ہی طلب تھی، دوبارہ حیا کو دیکھنا۔ کن خیالوں میں گم ہو بھائی؟ شہزاد نے امان سے پوچھا۔ کہیں نہیں جناب۔ امان کو پتہ تھا شہزاد کی سینسز بہت تیز ہیں، خاص کر محبت کی خوشبو تو وہ نیند میں بھی محسوس کر لیتا تھا، اس لیے امان نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ مسکراہٹ تو بہت کچھ بتا رہی ہے موصوف کی، شہزاد نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں یار، معاف کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، امان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم سے بھی جھوٹ؟ خیر سو جائیں پھر۔ جناب کل کے فنکشن کی تیاری بھی کرنی ہے، شہزاد نے کمبل منہ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ بائی دا وے، حیا نام ہے اس کا، شہزاد نے کمبل سے منہ نکال کر گویا ارمان کی بے چینی دور کرتے ہوئے کہا۔ ارمان کے چہرے پر نام سنتے ہی دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی اور اب وہ بے چینی سے ولیمے کا انتظار کرنے لگا۔ ختم شد۔